اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیزان، خدا کو کبھی بھی ظلم پسند نہیں ہے۔ ظلم سے خدا بہت نفرت کرتا ہے، اور اسی وجہ سے قرآن مجید میں ظلم کرنے والوں کی خداوند عالم نے بہت مذمت کی۔ خداوند عالم مختلف آیات میں، متعدد آیات میں بیان کرتا ہے کہ ان اللہ لا یحب الظالمین، ظالم کو خدا کبھی پسند نہیں کرتا۔ اسی طرح فرماتے ہیں واللہ لا یہدی القوم الظالم، خدا ظالم قوم کی کبھی ہدایت نہیں کرتا۔ اور ظلم کے متعلق خداوند عالم اتنی تاکید کر رہا ہے کہ صرف آپ ظلم نہ کریں نہیں کہتا ہے، بلکہ آپ ظلم کو برداشت بھی نہ کریں۔ اگر کوئی ظلم کر رہا ہے تو پھر ظلم کو برداشت کرنا، ظلم کو سہنا بھی گناہ ہے عزیزان۔ اسی لیے خالق کائنات فرماتے ہیں لا تظلمون ولا تظلمون، نہ آپ کسی پہ ظلم کریں، نہ کوئی آپ پہ ظلم کرے۔ اتنے بھی سادہ مت بنے، اتنے بھی آپ عاجز نہ بنے، ناتواں مت بنے کہ لوگ آگے آپ کے اوپر ظلم کریں۔ ظلم سے خدا کو نفرت ہے، اور اسی وجہ سے احادیث میں بھی ظلم کی مذمت پہ بہت زیادہ تاکید ہوئی۔ امیر المومنین علیہ السلام جب 21 رمضان کے رات کو اب دنیا سے رخصت ہونے والے تھے، اسی وقت اپنے اہل خانہ کو اکٹھے کیا، حسنین علیہ السلام کو بلایا، اور وہاں پہ آخری جو وصیت کی اس وقت کہا اے میرے آنکھوں کے تارے حسن و حسین کونا للظالم خصما وللمظلوم اونا، آپ ہمیشہ ظالم کے لیے دشمن ثابت ہو جائیں اور مظلوم کے لیے مددگار بن کے دنیا میں زندگی گزاریں۔ عزیزان، صرف یہ نہیں کہ آپ ظلم نہ کریں، بلکہ خداوند عالم کہہ رہے ہیں کہیں پہ ظلم ہو رہا ہے تو آپ اس ظلم کے خلاف آواز بلند کریں۔ روایت میں ہے کہ خداوند عالم جہاں کہیں پہ ظلم ہوتا ہے وہ دیکھیں اور خاموش رہیں تو خدا غضبناک ہوتا ہے۔ روایت میں ہے کہ بنی اسرائیل میں ایک عابد تھا، عبادت کی حقیقت تک پہنچ چکا تھا، عبادت کی لذت کو محسوس کر چکا تھا، وہ عبادت میں مشغول تھا۔ کہتے روایت کے جملے ہیں، عبادت میں مشغول تھا، اسی وقت دو بچے جو ہیں وہ ایک مرغے کو ستا رہے تھے، اس کے پر نوچ رہے تھے۔ عابد عبادت میں مشغول ہے، عابد دیکھ رہا ہے، اس کے باوجود کہا نہیں ابھی عبادت سے فارغ ہوں گا تو پھر ان کو منع کروں گا۔ عبادت کی لذت میں یہ اس ظلم کو روکنے سے دور رہا، توجہ نہیں دیا اس ظلم کی طرف۔ پھر خداوند عالم غضبناک ہوئے اور زمین کو حکم دیا کہ اس عابد کو کھا لے۔ زمین نے نگل لیا اس عابد کو، یعنی اس میں دنیا میں رہنے کے بھی ان کو خداوند عالم نے موقع نہیں دیا کہ ایک پرندے پہ ظلم ہو رہا تھا، دیکھتے ہوئے اس کو روک سکتا تھا لیکن نہیں روکا۔ پھر خداوند عالم اتنا غضبناک ہوا کہ زمین کو حکم دیا کہ اسی عابد کو نگل لے، اسی کو دنیا میں نہ رکھے۔ عزیزان، آج دیکھیں امیر المومنین سلام نہج البلاغہ میں وہ بیان کر رہے ہیں کہ جب ایک غیر مسلم خاتون کے پاؤں سے جوتے ظلم کے ساتھ اٹھا لیے، ایک امیر المومنین کے شیعہ اس پہ رویا، اس ظلم پہ، تو مولا نے کیا کہا کہ مولا علیہ السلام نے فرمایا اگر اس ظلم پہ صرف رونا تو چھوڑے، اس ظلم پہ اس نے غم و غصے کا اظہار کرتے ہوئے مر جاتا تو مجھے خوشی تھی۔ کہ اتنا ظلم دیکھیں کسی خاتون کے اوپر، ظلم و ستم کی وجہ سے ان کے پاؤں سے جوتے اٹھائیں اور میرا شیعہ دیکھتا رہے، یہ ممکن ہی نہیں۔ عزیزان، آج دیکھیں یہ یہودی، یہ خبیث اسرائیل مسلمانوں کے اوپر کتنا ظلم کر رہا ہے، انسانوں کے اوپر کتنا ظلم کر رہا ہے، طرح طرح سے ان کے اوپر حملے ہو رہے ہیں، اور آج مسلمان خاموش ہیں۔ خدا کبھی نہیں بخشے گا اگر ہم اپنی حیثیت کے مطابق اس ظلم کے خلاف آواز اٹھائیں۔ اس ظلم کے خلاف اگر ہم آواز نہیں اٹھائیں گے تو ہمیں کبھی خدا نہیں بخشے گا۔ دیکھیں حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم میں خداوند عالم نے حکم دیا کہ آپ ہفتے کے دن شکار نہ کریں۔ 3 گروہ بن گئے اس وقت، ایک گروہ نے جا کے شکار کیا، ایک گروہ آرام سے بیٹھ گئے، قرآن کریم کی آیتیں ہیں۔ ایک گروہ تھا جس نے جو شکار کر رہے تھے ان کو منع کر رہے تھے، ان کو اس ظلم سے، اس خدا کے مخالفت سے روک رہے تھے، لیکن یہ نہیں رکے۔ پھر خداوند عالم نے عذاب نازل کیا نا سورہ اعراف میں، فَلَمَّا نَسُوا مَا ذُكِّرُوا بِهِ أَنجَيْنَا الَّذِينَ يَنْهَوْنَ عَنِ السُّوءِ وَأَخَذْنَا الَّذِينَ ظَلَمُوا بِعَذَابٍ بَئِيسٍ بِمَا كَانُوا يَفْسُقُونَ۔ ہم نے صرف اور صرف ان لوگوں کو نجات دیا، انجینا الذین ینہون عن السوء،
جنہوں نے اس برائی سے روکا، ان کو ہم نے نجات دیا۔ باقی جو اس برائی پہ مرتکب ہو کے ہفتے کے دن شکار کیا، ان کو بھی ہلاک کیا، اور جو خاموش رہے ان کو بھی ہلاک کیا۔ آج اس وقت عالمی جنگ چھڑ چکی ہے، آج معصوم بچوں کو بے دردی کے ساتھ قتل کر رہے ہیں، اور ہم اس وقت خاموش رہیں۔ پارچنار میں دیکھیں، ادھر ہم یہود کے سامنے سر جھکائے خاموش رہے، اور ادھر ہم مسلمانوں کو ایک دوسروں کے ساتھ لڑتے ہوئے دیکھ رہے ہیں۔ نہ ہم کوئی کردار ادا کرتے ہیں، نہ اس کے خلاف ہم کوئی میڈیا میں آواز اٹھاتے ہیں، نہ ہم اپنے حکمرانوں کو کچھ کہتے ہیں۔ وہاں پہ بھی لاشیں اٹھ رہی ہیں مسلمانوں کی، پارچنار میں بھی بے گناہ مسلمانوں کا خون بہایا جا رہا ہے، غزہ میں، فلسطین میں بھی بے گناہ مسلمانوں کا خون بہایا جا رہا ہے، اور ہم صبح و شام ان جھوٹے خبروں کو دیکھتے رہتے ہیں کہ آج نیوز میں کیا ہے، اس کو دیکھتے رہیں، خود بھی کچھ کریں، فیس بک کے ذریعے سے، واٹس ایپ کے ذریعے سے پیغام حقیقت کے پہنچانے کی کوشش کریں، ظلم کے خلاف آواز اٹھائیں۔ اگر نہیں اٹھائیں گے تو صرف ظلم کرنے والوں کو خدا تیز نہیں کرے، بلکہ ظلم پہ خاموش رہنے والوں کو بھی تیز نیز کرے۔ خداوند عالم ہم سب کو ظلم کے خلاف آواز اٹھانے اور ظلم کو ختم کرنے کی ہمیں توفیق و سعادت نصیب فرمائے۔